شہید کیا ہوتا ہے؟ شہید کا مطلب کیا ہے؟ شہید کو ملتا کیا ہے؟ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا تم نہ کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دے، اپنے نفس کی خاطر نہ ہو، اپنے مال کی خاطر نہ ہو، اقتدار کی خاطر نہ ہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ قرآن ہے۔ اللہ کی راہ میں جو جان دے دے اسے مردہ نہ کہو۔ مولا ہاتھ کٹ گئے پھر بھی زندہ، گردن کٹ جائے پھر بھی زندہ، سانس نہ چلے پھر بھی زندہ، بات نہ کرے پھر بھی زندہ، کیونکہ جو اس کے ہاں زندہ زندہ تو وہ ہے، زندہ تو وہ ہے جسے وہ حیات دائمی عطا کرے، ابدی حیات سے نوازے، وہ ہے زندہ۔ ایک تو زندہ، ایک میں زندہ، کچھ ایسے زندہ زندہ ہو کر بھی مردہ، اور کچھ ایسے مردہ بظاہر مردہ لیکن اس کی بارگاہ میں زندہ۔ لفظ شہید کا اس کا ایک مطلب ہے شہودہ، مصدر سے یہ نکلا ہے لفظ شہودہ، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موجود ہونا، حاضر ہونا، کیا تم وہاں پر حاضر تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، کیا موجود تھے؟ پھر نماز جنازہ پڑھتے نا اللہم اغفر لخینا، باری تعالیٰ بخش دے ہمارے زندہ کو، وہ میتنا، اور ہمارے مردوں کو، وشاہدنا، اور جو موجود ہیں جو آگے۔ اب شہید کا مطلب ہوتا ہے جو حاضر ہو، شہید کا مطلب ہے جو حاضر ہو۔ مولا شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ شہید ایسا حاضر ہوتا ہے چونکہ جیسے ہی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، جیسے ہی جان نکلتی ہے، جیسے ہی چھری چلتی ہے، جیسے ہی تلوار چلتی ہے، جیسے ہی خنجر چلتا ہے، ادھر سے روح نکلتی ہے، ادھر حجابات ہٹتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں، سارے حجابات ہٹتے ہیں، دیدار الہی میں گم ہو جاتا ہے، وہاں پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ جسم زمین پہ ہے، ٹکڑے زمین پہ ہیں، جسم کربلا میں ہے، روح مقام علیین میں ہے، حاضر اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ یہ مرتبہ تو عام شہید کا ہے، ہم بات کر رہے ہیں شہید کربلا کی، ہم بات کر رہے ہیں حضور تاجدار کائنات کے بیٹے کی، ہم بات کر رہے ہیں سیدہ کائنات کے ٹکڑے کی۔ عام شہید کا مرتبہ اتنا ہے کہ جیسے ہی روح نکلی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ذرا تصور کرو ان کی شان شہادت کا عالم کیا ہوگا جو ہمہ وقت حضور تاجدار کائنات کی سانسوں کی خوشبو لیتے رہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی رسول قریب بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے ان کے قریب منہ کر کے کوئی بات کی، سرکار نے ان کے منہ کے قریب کر کے کوئی بات کی، تو اس کے بعد انہیں فیض کیا ملا؟ سرکار کی سانسیں ادھر اندر چلی گئیں۔ یہ میں اپنے ذوق کی بات نہیں کر رہا، یہ حدیث ہے۔ سرکار کی سانسیں صحابی رسول کے اندر گئیں، چونکہ وہ سانس گئی
معطر کی سانس، انفس کی سانس، اعلیٰ کی سانس، اجمل کی سانس، حسین کی سانس، سلطان کی سانس، متصرف کی سانس، نوازے ہوئی ہستی کی سانس، مصطفیٰ کی سانس۔ وہ سانس اندر جاتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے جب بھی سانس باہر آتی ہے خوشبو بھی کرتی ہے، حتیٰ کہ زمانے بھر میں مشہور ہوئے فلاں ہستی خوشبو والی ہے۔ جنہیں ایک سانس ملے وہ خوشبو والا، اور جو زبان مبارک کو چوستا رہا، جو سینہ اقدس پہ لیٹتا رہا، جو دوش کے اوپر سوار ہوتا رہا، ارے اس کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کی عفت کا عالم کیا ہوگا، اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر شہید کا مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے، چونکہ جب بھی کوئی بھی شخص شہید ہوتا ہے تو اس کی روح کو لینے کے لیے ہزاروں ملائکہ آتے ہیں۔ ایک اکیلے اسرائیل علیہ السلام نہیں آتے، ہزاروں ملائکہ آتے ہیں، پروٹوکول میں ہزاروں ملائکہ آتے ہیں۔ تو ملائکہ چونکہ حاضر ہوتے ہیں تو جس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے حاضر ہو جائیں، ملائکہ حاضر ہو جائیں، اسے مشہود بالملائکہ کہتے ہیں۔ اور ملائکہ حاضر ہوں تو رب کہتا ہے کہ اب وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب چونکہ ہزاروں فرشتے آ گئے ہیں، اب مردہ نہ کہنا، فرشتوں کا آنا، ان کا بیٹھنا اور ان کا جرمٹ بنا لینا ایسی کیفیت بنتی ہے کہ رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب مردہ نہ کہنا۔ ایک دفعہ ہزار فرشتے آئے، بندہ مردہ نہ رہا، بندہ زندہ ہو گیا۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، عقیدے کی بات ہے، انشاءاللہ اس کو اپنے پلے باندھیے گا، مزہ آئے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آتے ہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ ارے جس کی سانس جب جا رہی ہو، جب سانس اکھڑ رہی ہو، ایک مرتبہ اگر 1000 ملائکہ آ گئے تو رب کا اعلان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ 1000 فرشتے آ جائیں تو مردہ نہ کہنا بل احیاء، تمہارے شعور سے ماورا ہو کے زندہ ہے، تمہاری عقل سے ماورا ہو کے زندہ ہے، تمہاری عقل سے بالا ہو کے زندہ ہے۔ کیونکہ جب ادنا بالا سے جڑتا ہے، جب ناقص اعلیٰ سے جڑتا ہے، جب محدود لامحدود سے جڑتا ہے تو اسے رب ایسے حیات سے نوازتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا ایک مرتبہ اگر 1000 فرشتے آئیں تو وہ شہید کشمیر میں شہید ہو جائے، افغانستان میں شہید ہو جائے، فلسطین میں شہید ہو جائے، وہ شہید، اور شہید کے بارے میں چیخ چیخ کے اسے مردہ نہ کہو قرآن کہتا ہے، اسے مردہ نہ کہو قرآن کہتا ہے، اسے مردہ نہ کہو قرآن کہتا ہے۔ اور ادھر حضور تاجدار کائنات کا شان شہادت کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کو، ایک شہادت کا تاج آقا کے سر انور پر صبح پہنایا جاتا ہے، ایک شہادت کا تاج شام کو پہنایا جاتا ہے، صبح بھی شہید شام کو بھی شہید۔ ذرا تصور کریں آپ کی شان شہادت کا عالم کیا ہوگا، آپ کی حیات کا عالم
کیا ہوگا آپ کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا، آپ کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضور تاجدار کائنات کو میں نہیں شہید کہتا، قرآن کہتا ہے، اور قرآن تو رب کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا نبی تم پر شہید ہے۔ یا تو پھر شہید کا مطلب ہی تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر شہید کا مطلب ہے زندہ تو پھر تو حضور تاجدار کائنات زندہ۔ ایک کو شہید آپ کہتے ہیں، ایک کو شہید میں کہتا ہوں، ایک کو شہید خود الہ کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے میرے مصطفیٰ، امتیں بڑی آئیں گی، زمانے بڑے آئیں گے، ہر زمانہ تیرا ہوگا، ہر زمانے پر گواہ تو ہوگا، کیونکہ تو زندہ ہے، تابندہ ہے ابدالآباد تک۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو حاضر کر کے بھیجا۔ گواہ حاضر بھی ہوتا ہے، گواہ ناظر بھی ہوتا ہے، گواہ موجود بھی ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ آپ حضور کی بات کرتے ہیں، قرآن کو کبھی کھول کے پڑھیں تو صحیح۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ وہی بھلا کیسا سما ہوگا جب ہر امت سے ایک شہید کو لائیں گے، ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی امت کے شہید، حضرت ہود علیہ السلام اپنی امت کے شہید، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے شہید، ہر اپنی امت کے احوال پہ گواہ، ہر ایک اپنے امتی کا حال جاننے والا۔ یہ قرآن ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ ہم ہر نبی کو شہید بنائیں گے، ہر نبی کو گواہ بنائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اے میرے مصطفیٰ، ان سب پر گواہ تو ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی حیات کا عالم کیا ہوگا، جنہیں خود رب کہہ رہا ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حسین کا موضوع حسین ہوتا ہے، حسین بنا ہی حسن سے ہے، تو جسے حسن مصطفیٰ کی خیرات ملی ہو وہ حسین ہوتا ہے، اور ان کا تو تذکرہ کرنے والے خود حسین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دین اور دنیا کو بھی حسین بنا دے، آپ کے ہر معاملے کو حسین بنا دے، آپ کے ہر معاملے کو ذکر حسین کے صدقے باری تعالیٰ ہر ایک کی خالی جولی کو بھر کر بھیجے۔ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں، ہمارا تو فقط اتنا ہی ہے، ہم اپنا کشکول لے کر سیدہ کائنات کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اور یقین کریں ایسا کبھی نہیں ہوا یہ کشکول خالی رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آؤ در زہرا پہ، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن تمام لوگ، آؤ در زہرا پہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو خود کہتے ہیں نصیر منگتا تو پرانا ہے، منگتا تو پرانا ہے، آخر جو بھی ہے نصیر منگتا تو پرانا ہے، پرانا منگتا آنا جانا، روز کا آنا جانا، روز کا لے کر جانا، روز کا بانٹتے جانا۔ وہ کہتے ہیں آؤ در زہرا پر اپنے دامن کو وسعت دے کر آؤ، اپنے کشکول تھام کر آؤ، اپنی جھولی پھیلا کر آؤ، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایسا کبھی نہ ہوا کوئی ان سے جڑا، کوئی ان سے متمسک ہوا، کوئی ان کی قربت میں چلا گیا، کوئی ان کی رضا میں چلا گیا، کوئی ان کی نظریں محبت میں آ گیا اور محروم رہ گیا، ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی محرومیوں کو دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔